بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام کے اندر ہم مختلف عنوانات سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم ہی کا تذکرہ ہے اور اسی کی روشنی میں مختلف موضوعات پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر مختلف واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، بعد کے حالات کس طرح سے پیش آئے، زمین کے اوپر کیوں بھیجا گیا، پھر توبہ کیسے قبول ہوئی، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہوں، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بھی بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بھی بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ تو مختلف انبیاء کرام رسول اعظام کے واقعات کو اللہ رب العزت نے تفصیل سے ذکر کیا، اور کئی وہ کہ جن کا فقط نام تذکرہ کر دیا گیا، ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ الیسع علیہ السلام، ان کی تفصیلات کو زیادہ ذکر نہیں کی گئی، یا کسی کی طرف کو ایک آدھ واقعہ ان کا مختصراً اشارہ کر دیا گیا، مگر بہت زیادہ تفصیلات بیان نہیں کی گئی۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کا قدر تفصیلاً ذکر کیا گیا، انہی میں حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے اور آپ کو اللہ رب العزت نے جو ایک قوت و اقتدار اور اختیار عطا فرمایا تھا، أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة 27، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27۔ الحديث رواه مسلم۔ والأحاديث الصحيحة الثابتة بمجموعها تدل على أن ليلة القدر لا تختص بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تتنقل فتكون في عام ليلة 27، وفي عام آخر۔ کل شروع سے کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا۔ بالخصوص سورہ نمل کے اندر تفصیلاً اس کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت عطا فرمائی تھی، اس کی کیا شان تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ اے الہ العالمین، یہ تیرا شکر، تیرا کرم، سب تعریفیں تیرے لیے کہ جو تو نے ہمیں تمام لوگوں پر یہ فضیلت عطا فرمائی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو اقتدار لے لیں،
چاہیں تو دولت لے لیں، چاہیں تو علم لے لیں۔ تو انہوں نے علم کو اختیار کیا، اور علم کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں دولت بھی عطا فرما دی اور اقتدار و اختیار بھی عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب والعلم باق لا یزال، کہ ہمیں اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمیں اپنے رب کی تقسیم منظور ہے کہ ہمارے لیے تو علم ہے اور دوسروں کے لیے مال ہے، تو وہ مال تو ختم ہو جائے گا مگر علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ علم باقی رہتا ہے، مال جتنا خرچ کرو کم ہوتا چلا جاتا ہے، علم جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا بیان کرو، جتنا سنو، جتنا لکھو، اتنا اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا دوسروں کو سکھاؤ اتنا زیادہ اس کے فہم و فراست کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ علم کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختیار کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو قوت و اقتدار بھی دیا اور مال و دولت سے بھی نوازا۔ پھر فرمایا وارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا گیا، اور آپ کو ایک بڑی شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، آپ کو جانوروں کی بولیاں بھی سکھائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لشکر کے اندر جن بھی ہوا کرتے، انسان بھی ہوا کرتے، اور پرندے بھی ہوا کرتے، اور آپ کا لشکر جب نکلا کرتا تو اس شان سے کہ ایک طرف جن ہوتے، ایک طرف انسان ہوتے، اور اوپر پرندے اڑ رہے ہوتے، اس طرح سے آپ کا لشکر روانہ ہوتا۔ تو لشکر چل رہا تھا حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ چیونٹیوں کی ایک بستی تھی جہاں پہ بہت زیادہ چیونٹیاں تھیں، وہ اس کے قریب پہنچے تو قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب وہ چیونٹیوں کی اس بستی کے قریب پہنچے تو چیونٹی کی جو سردار تھی، ملکہ تھی، اس نے سب سے کہا کہ سب کے سب اپنے بل کے اندر چلے جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے مسل ڈالیں اور انہیں اندازہ بھی نہ ہو۔ کیونکہ ایک چیونٹی کو یہ خبر تھی کہ جو انبیاء کے تربیت یافتہ ہوا کرتے ہیں وہ جان بوجھ کر کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے، وہ جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روانہ فرمایا کرتے تھے کسی غزوہ کے اندر بھی، تو ان کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ کسی درخت کو نہیں کاٹنا، کسی خاتون کو نقصان نہیں پہنچانا، وہ جو جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے بچوں تک کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی عبادت گاہ کے اندر لوگ عبادت کے اندر مصروف ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ جنگ کے دوران بھی اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما رکھے تھے، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بلی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، یا ایک دوسرے کسی جانور کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ راستے کے اندر وہ موجود تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو روک دیا اور فرمایا کہ یا تو دوسرے راستے سے ہو کے چلیں یا انتظار کریں کہ جب تلک یہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلا لے، اس کو تنگ نہ کیا جائے، اس کو کسی قسم کے نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے بھی اس چیونٹی کو اس قدر خبر اور علم دے دیا گیا تھا کہ یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں یا ان کے جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں، یہ جان بوجھ کر چیونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی یہ درس موجود ہے کہ ہمیں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں، ان کو تو بالکل بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی کے لیے دل آزاری کا باعث بنے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں کہ جو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے، اس سے ان کو ہر طرح سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کے بارے جب اس نے یہ کہا تو یہ 3 میل کے فاصلے پر تقریباً یہ لشکر اس وقت موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں اس نے جو بات ان چیونٹیوں کو کہی، آپ نے وہاں پر اس کو سماعت فرما لیا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا
وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی۔ آپ نے وہاں پر اس کی بات کو سنا اور تبسم فرمایا، مسکرائے، اور ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ باری تعالیٰ یہ تیرا کرم اور تیرا فضل کہ جو تو نے مجھ پر نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور میرے والدین پر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو اس میں یہ سبق ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قوت سماعت کس قدر عطا فرمائی ہے کہ وہ چیونٹی جو 3 میل کے فاصلے پر ہے وہاں پر وہ اپنے ساتھی چیونٹیوں کو جو بات کہتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اتنے فاصلے سے سماعت فرما لیتے ہیں۔ تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت سماعت کا یہ معاملہ ہے، اگر آپ کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے، تو پھر آپ کے سردار، آپ کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک تو یہ چیز، اور پھر دوسری چیز آپ نے شکر ادا کیا اللہ رب العزت کا ان نعمتوں پر جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی، اور ساتھ ان نعمتوں کا بھی کہ جو ان کے والدین کو عطا فرمائی۔ صالح اولاد اپنے والدین کو ملنے والی نعمتوں پر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان نعمتوں کا ثمر بھی پھر اولاد کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ ہمارے والدین مسلمان ان کے گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے تو انہی سے اسلام کی یہ شمع ہم تلک پہنچی، یہ ایک بہت بڑی نعمت۔ تو اس پر بھی بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ الہ العالمین تو نے یہ دولت ہمارے والدین کو عطا فرمائی، ہمارے آباء و اجداد کو عطا فرمائی، اور یہ ہم تلک منتقل ہوئی، اس پر بھی بندہ رب کا شکر ادا کر رہا ہو تو اس کی ایک جو برکات ہیں وہ انسان کو حاصل ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کیا، اور پھر عرض کیا کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ میں وہ اعمال کرتا رہوں کہ جو تیری رضا کا باعث بنے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کے اندر شامل کر لے۔ دیکھیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے کتنا مقام و مرتبہ عطا فرما رہا ہے، اس شان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بندے 4 اگر آگے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں تو انسان آپے سے باہر ہو جایا کرتا ہے، مگر یہ اللہ کے نبی کیا شان ہے کہ ایک طرف جن ہیں لشکر کے اندر، ایک طرف انسان ہیں، اوپر پرندے اڑ رہے ہیں، اور آپ کے ایک حکم پر سبھی سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے حضور عجز و انکساری کا اظہار ہے اور عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، الہ العالمین مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کے اندر شامل کر لینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حج پہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے صنعاء جو کہ یمن کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا، پڑاؤ ڈالا، آپ نے وہاں پر کچھ دیر کے لیے استراحت کے لیے رکے، تو آپ آرام فرمانے لگے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے لشکر کا معائنہ فرمایا، تو جب پرندوں کی طرف آپ گئے تو وہاں پہ ہدہد موجود نہیں تھے۔ ہدہد بڑا تیز جانور اور بڑا تیز پرندہ، اور اس کی نظر بہت تیز، یہ کہیں پر جہاں پہ پانی کی ضرورت ہوا کرتی تو یہ اس کی طرف وہ بتایا کرتا کہ فلاں جگہ کے اوپر پانی موجود ہے، اور یہ اس کی رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا چہیتا یہ پرندہ تھا، یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتا، اور آپ بھی اس سے بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ موجود نہیں ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، آپ نے ملاحظہ فرمایا اور فرمایا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، وہ بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہے، یا تو میں اسے شدید سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے ذبح کر دیا جائے گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح ایسی دلیل لے کے آئے کہ جو اس کی اس غیر حاضری کا واقعی میں ایک مناسب ریزن ہو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام استراحت فرما رہے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، دن کا وہ وقت تھا، تو ہدہد قریب ایک باغ اس کے اندر چلا گیا، تو وہاں پر ایک اور ہدہد وہ بھی موجود تھا۔ تو جب ان کی آپس میں بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں میرے اللہ کے نبی ان کے ساتھ ہوں، اور اس ہدہد نے بتایا کہ یہاں پر قریب ایک اور سلطنت ہے، میرے جو بادشاہ ہیں، ملکہ ہیں، ان کی بہت بڑی سلطنت ہے، آؤ تو میں وہ دکھاؤں۔ تو یہ اس کی وہ سلطنت دیکھنے کے لیے وہاں پہ چلا گیا، اور جب وہاں سے اب واپس آ رہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تلاش کے لیے جو ایک شہباز پرندہ تھا اس کو روانہ فرما دیا۔ تو اس نے جب اسے دیکھا اور یہ اس پہ
اس کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے دو، میں ان کو کچھ خبر دوں گا، کچھ جا کے ان کو بتاؤں گا تو وہ میری جو عدم موجودگی ہے اس کے ریزن کو وہ مان بھی لیں گے، سمجھیں گے بھی، اور وہ مجھے اس کوتاہی پہ معاف بھی فرما دیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ حاضر ہوا اور اس نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں کہ جس پہ آپ کی اس طرح سے آگاہی نہیں، آپ نے ان کو اس طرح سے ملاحظہ نہیں فرمایا۔ میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں نے ایک ایسی عورت کو ملاحظہ کیا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بڑی بادشاہت عطا فرما رکھی ہے، ہر چیز اسے عطا فرما رکھی ہے، لیکن وجدتها وقومها یسجدون للشمس، جبکہ اللہ رب العزت نے انہیں سب کچھ عطا فرما رکھا ہے، اس کے بجائے کہ وہ رب کی عبادت کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اس کے سامنے دست دعا دراز کریں، وہ سورج کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، وہ راہ راست سے بھٹک چکے ہیں اور وہ شیطان کے اس بتائے ہوئے راستے جو اس نے ان کے لیے مزین کیا ہوا ہے اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو یہ سچ پہ مبنی ہے یا اس کے اندر جھوٹ شامل ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین اذهب بکتابی هذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ آپ نے خط لکھا اور فرمایا کہ یہ خط لے جاؤ اور ان کو جا کر ان تک پہنچا دو اور پھر دیکھو کہ وہ کیا اس کا رسپونڈ کرتے ہیں، کس طرح سے وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہدہد وہ خط لے گیا اور اس نے جا کے وہ خط وہاں پہ پہنچا دیا۔ قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ نے جب وہ خط دیکھا تو اس نے اپنے بادشاہت کے اندر جو سرکردہ لوگ تھے ان سب کو جمع کر لیا اور انہیں کہا کہ میرے پاس یہ ایک بڑا برکت اور بڑا عزت و احترام والا ایک لیٹر آیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے بات کی نا، بالکل وہ ادب کا ایک مظاہرہ کیا اس خط کو دیکھ کر، یہی اس کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ بات کے اندر باقی جو چیزیں تھیں وہ تو تھیں، مگر یہ جو آپ کا خط ملنا اور اس کو کہنا کہ وہ کتاب کریم، ایک عزت والا، ایک مرتبے والا اور تعظیم والا خط مجھے ملا ہے، تو یہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام جو اس وقت کے نبی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو اقتدار و اختیار بھی عطا فرما رکھا ہے، اس کی تعظیم، ان کے اس خط کی تعظیم کرنے پر ہی اللہ رب العزت نے اسے ایمان کے لیے قبول فرما لیا تھا، پھر بعد کے واقعات مزید اس کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط روانہ فرمایا پرویز کی طرف تو اس نے آپ کے اس خط مبارک کو چاک چاک کر دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بادشاہت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہی ہوا۔ تو یہاں پر اس ملکہ نے ادب و احترام کا اظہار کیا اور پھر اس نے بتایا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کے اندر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ تم سب جھک جاؤ اور میرے سامنے حاضر ہو جاؤ، سر جھکا کر ادب کے ساتھ سر تسلیم خم کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ تو اب اس نے کہا کہ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے بادشاہت کے سرکردہ لوگوں، سرداروں، یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تمہاری اس بارے کے اندر کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوہ، ہم بڑے طاقتور ہیں اور بڑا ہمیں جنگ پہ بڑی مہارت حاصل ہے، لڑنے مرنے کی بات آئی تو ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بالکل میدان جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ جیسے آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ فیصلہ کریں، ہم آپ کی ہر بات پہ عمل کریں گے۔ فانظری ماذا تأمرین، آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، لیکن اگر جنگ ہی کی بات آپ کریں گی تو بے فکر رہیں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بالکل میدان جنگ کے اندر داد شجاعت پیش کریں گے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ وکذلک یفعلون، کہا کہ جب بادشاہ کسی بھی سلطنت میں داخل ہوتے ہیں تو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، پوری سلطنتیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں،
اور اس سے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے شہر برباد ہو جایا کرتے ہیں اور شہر اجڑ جایا کرتے ہیں۔ جنگ بعد کی بات ہے، ذرا پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کا مزاج کیسا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، معاملہ کیا ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف ایک ہدیہ پیش کرتی ہوں، بھیجتی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ اس کا رسپانس کرتے ہیں۔ تو اب ہدیہ کیا دیا جائے، مشاورت ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہدیہ یہ پیش کیا گیا کہ اس وقت ایک دوسرے کو سونا، اس کی ایک بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، اور ایک تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی سونے کی انگوٹھی دے دی جائے، کوئی سونے کا ہار دے دیا جائے، کوئی سونے کا کوئی کنگن پیش کر دیا جائے۔ یہ بہت قیمتی جو تحائف ہیں شمار کیے جاتے تھے، لیکن انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر سونے کی ایک بڑی اینٹ، وہ اور پھر دیباج اور بڑے قیمتی کپڑوں کے اندر اس کو لپیٹ کر، غلاف کے اندر اس کو لپیٹ کر، تو وہ ان کی طرف روانہ کی اور کہا کہ یہ جا کے ذرا ان کو دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ اس کے بارے کیا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نور نبوت سے وہ آگاہ کر دیا، آپ کو خبر ہوگی کہ کیا تحفہ آ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ حاضر ہو جاؤ، اور آپ نے فرمایا کہ 1000 اینٹیں، یہ میرے تخت کے ارد گرد جو جگہ ہے وہاں پر اس کے ارد گرد یہ 1000 سونے کی اینٹیں ان کو نصب کر دیا جائے۔ اب یہ جب تحفہ لے کے وہاں پہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو پاؤں کے اندر یہ اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، تو یہ ایک اینٹ ہم ان کو کیا پیش کریں گے؟ تو انہوں نے اس کے اندر شرمندگی محسوس کی۔ یہ اللہ رب العزت کے بندوں کا یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ مال ان کے پاس موجود بھی ہو تو وہ مال کی محبت کے اندر اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہوتے۔ وہ مال کو استعمال بھی کر لیتے ہیں، اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اس کی محبت کے اندر یا اس چاندنی کے اندر غرق ہو کر اپنے رب کی اس رضا سے، اپنے رب کی اس عبادت سے وہ غافل نہیں ہوا کرتے۔ مال کی چمک دمک انہیں رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے غافل نہیں کیا کرتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ، ان کے وقت سلطان علاء الدین خلجی، اس کا ایک بڑا یہ ذوق تھا، شوق تھا کہ وہ ان کی خدمت میں حاضر اور ملاقات کرے، لیکن آپ ملاقات کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اس نے بہت دفعہ جب کوشش کی تو آپ نے اسے پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ ہم فقیر نہ تو بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اور نہ ہی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، تو اگر تم کبھی میرے پاس آئے تو میرے حجرے کے 2 دروازے ہیں، تم ایک دروازے سے داخل ہوگے، میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا، تو اس لیے کبھی کوشش ہی نہ کرو۔ لیکن پھر بھی بادشاہ وقت کو یہ بڑا ایک ذوق تھا، شوق تھا کہ بھئی سارے لوگ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں، آخر ان کے پاس ایسا کیا ہے، اور اللہ کے بندے ہیں تو میں بھی ان کی خدمت کے اندر چند لمحے گزار لوں۔ تو یہ ایک مرتبہ پہنچ آیا آپ کی خانقاہ کے اوپر، تو آپ کے جو باہر مریدین تھے، وہ باہر خدام وہ موجود تھے، تو خدام جو ہوتے ہیں وہ تو پھر بالکل اپنے شیخ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور بس انہیں پتہ ہو کہ یہ چیز ان کے شیخ کی طرف سے منع ہے تو بس پھر وہ منع ہے، تو انہوں نے وہیں پر اس کو روک لیا، اور بادشاہ نے بھی جب تیور دیکھے ان کے تو اسے لگا کہ یہ معاملہ تو خراب ہوگا، کہ حضرت کے حجرہ کے اندر تو نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو کہا کہ خانقاہ کو تو دیکھا جا سکتا ہے، آپ کی بہت بڑی خانقاہ تھی، کہا بالکل خانقاہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو وہ خانقاہ کو دیکھنے لگا، مسجد کو دیکھا، لنگر خانے کو دیکھا، جہاں پہ لوگ بیٹھ کر ذکر کیا کرتے اس کو دیکھا، پھر وہ اس طرف چلا گیا جہاں پہ استبل کے اندر جہاں پہ گھوڑے باندھے ہوئے تھے وہاں پہ چلا گیا۔ تو وہاں پہ جب پہنچا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ جو مختلف گھوڑوں کے لیے جو وہ وہاں پہ ان کی جو رسیاں ہیں اور جو ان کے نیچے جو مختلف ٹائلز وغیرہ ہیں اور جہاں پہ ان کو وہ باندھا جاتا ہے، وہ چاندی کے ساتھ وہ چیزیں بہت ساری وہاں پہ موجود ہیں، کہیں پہ سونا نظر آ رہا ہے، کہیں پہ چاندی نظر آ رہا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے ایک رکا لکھا حضرت کو اور کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی کہ بادشاہوں کے محلات کے اندر بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی یہ سونا نظر آئے۔ تو کہا کہ آپ نے پھر دوسری طرف لکھ کے بھیجا، آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کے سروں پہ اور ان کے محلات کے اندر قیمتی جگہ پہ سونا ہوتا ہے اور فقیروں کے استبل کے اندر سونا ہوتا ہے، تاکہ اس کی جو ایک حقیقت ہے، اس کی جو وہ جگہ ہے، وہ
وہ انسان کے دل کے اوپر وہ حاوی نہ ہو جائے، اور خانقاہ کے اندر آنے والوں کو بھی معلوم ہو کہ مال و دولت کی اپنی اہمیت، اپنی ضرورت، مگر اس کی اس قدر محبت نہ ہو جائے کہ وہ انسان کے دل و دماغ پہ حاوی ہو جائے اور وہ رب تعالیٰ کی عبادت سے، اس کی محبت سے غافل ہو جائے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جب یہ وہاں پر اس کا اہتمام کر دیا تو یہ لوگ اب وہ تحفہ دیتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اتمدوننی بمال، تم مجھے مال دینے کے لیے آئے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، مجھے جو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرما رکھے وہ تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے۔ جو سلطنت، جو مال، جو دولت، جو اقتدار، جو اختیار اللہ رب العزت نے عطا فرما رکھے وہ تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ دیندار ہونے کے لیے یہ تصور کرتے ہیں کہ دیندار تو وہ بندہ ہے جو بالکل بڑا مسکین سا ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کے حالات بالکل اس قدر ہوں کہ اس کو دیکھ کر انسان محسوس کرے کہ بس یہ ابھی چند دنوں کا مہمان ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے کپڑے جو ہے وہ پھٹے پرانے قسم کے ہوں، اس کی حالت بڑی غیر قسم کی ہو، اس کے پاس سواری موجود نہ ہو، اس کے گھر کی حالت بڑی غیر سی ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ اصل تو یہ ہیں دیندار بندے ہی ہیں، اصل تو فقیر یہ ہیں۔ جبکہ دینداری کا یہ معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے مال و دولت کو دیکھ کر یا اس کی غربت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ بہت دیندار ہے یا یہ بہت دیندار نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ اس کے مال و دولت کی محبت کے اندر وہ کہیں خدا کی تعلیمات سے غافل تو نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر مال کی محبت رچ رچ کر بسی ہوئی ہے، اور اس کے دل کے اندر بس یہی تمنا کہ ایک دفعہ مجھے مال مل جائے، صحیح کسی نہ کسی طریقے سے حاصل ہو جائے تو بس پھر میری زندگی بن جائے گی، اور اسی کی وہ تمنا کے اندر بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، اور اسے خدا کی یاد بھی نہیں ہے، اس سے بھی غافل ہے، اور بس وہ اسی دوڑ میں ہے۔ اور دوسری طرف ایک بندے کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرما رکھا ہے، وہ شاہانہ زندگی گزار رہا ہو، مگر اس کے باوجود نماز کا وقت ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہے، وہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہا ہے، تو اس کا یہ عمل یہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ تو مال و دولت یا غربت یہ انسان کی فقیری یا اس کے اللہ کے قریب یا دور ہونے کا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ ہر دو حالت کے اندر اس کا طرز عمل کیا ہے یہ اصل معیار ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا فرما رکھا تھا، مگر اس کے باوجود آپ کے دل کے اندر ایک عجز و انکساری اور رب تعالیٰ کی محبت و اطاعت موجود تھی۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، کہ یہ اپنے یہ ہدیہ لے کر یہ واپس چلے جاؤ، ارجع الیہم، تم واپس لوٹ جاؤ، اور ہم عنقریب اس طرح سے آئیں گے کہ تمہیں تمہارے ان شہروں سے نکال دیں گے اور تم ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ گے اگر تم اس بات پہ نہیں آتے، اپنے رب کی عبادت کی طرف اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے نہیں آتے، تو پھر تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو بھیجا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اب یہ واپس لوٹ کر آئیں گے، تو وہ ملکہ اس نے بھی آنا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے قبل کہ وہ ملکہ آئے، قالت یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہماری خدمت میں حاضر ہوں، کون ہے کہ جو اس کا عرش وہ لے کر میرے پاس پہنچا دے، کون ہے کہ جو اس کا عرش وہاں سے یہاں تک لے آئے۔ اب اس کا عرش بہت بڑا تھا اور بڑے اس کی ایک مشہوری تھی، اور پورے ارد گرد کے علاقوں کے اندر کہ بڑا قیمتی سونے چاندی سے مرصع اور بہت بڑا اس کا وہ تخت ہے کہ جس کے اوپر وہ براجمان ہو کے اپنے فیصلے کیا کرتی تھی۔ تو کہا کہ کون ہے وہ لے کے آئے، قال عفریت من الجن، عفریت جو جن وہاں پہ موجود تھا اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، اور میں قوی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، بالکل جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کر بھی دوں گا اور یہاں پہ پہنچا دوں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، لیکن ایک اور شخص جو وہاں پہ موجود تھا جس کو اللہ رب العزت نے کتاب کا علم عطا فرما رکھا تھا، وہ اللہ رب العزت نے اس وقت کی اس کتاب کا علم، زبور کا علم جو اسے عطا فرما رکھا تھا، اس علم کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے وہ شان عطا فرما رکھی تھی کہ اس نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، آپ کے پلک جھپکنے سے قبل میں اس تخت کو یہاں پہ پہنچا دوں گا۔ اور فلما رآ، جب آپ نے دیکھا مستقرا عنده،
وہ وہاں پہ موجود تھا، وہ تخت اتنے دور سے وہ تخت وہاں پہ پہنچ چکا تھا. تو آپ نے کہا کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر فمن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. تو اللہ رب العزت ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس واقعے سے درس حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام رحمت رمضان کے اندر ہم مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہیں، اور آج خاص طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا. اس کے اندر مختلف اسباق ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان میں سے کچھ کا میں نے عرض کر دیا کہ کس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ایک تو اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی شان، بڑی عظمتیں عطا فرمائی. بالکل آغاز اس چیز سے کہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ جب ان کو یہ مختلف طرح کے آپشنز دیے گئے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ اقتدار بھی رکھ سکتے ہیں، دولت بھی رکھ سکتے ہیں، علم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے علم کو اختیار کیا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو پناہ علم عطا فرمایا، اور پھر یہ علم ہی کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں اقتدار بھی دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دولت بھی عطا فرمائی. اور یہ تمام چیزیں حاصل ہونے کے باوجود آپ کے اندر عجز و انکساری، آپ کے اندر جو اللہ رب العزت کی محبت ہے، اور وہ اسی طرح سے نظر آتی ہے کہ جس کے اندر ذرا بھی کسی قسم کا وہ مال ہو، وہ دولت ہو، وہ اقتدار، وہ اختیار، وہ انسان کو بسا اوقات وہ خدا کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. یہ بسا اوقات انسان کو انا کی طرف لے جاتا ہے، یہ بسا اوقات انسان کو غرور و تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. مگر آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کی ذات کے اندر مزید عجز و انکساری نظر آتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے نظر آتے ہیں. ہر جو نعمت ملی اللہ کا شکر ادا کیا، بلکہ نہ صرف اپنے نعمتوں کے حصول پر بلکہ جو والدین کو عطا ہوئیں ان پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے. حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ نام تو از پدر آموختم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس میں گرامی، آپ کی محبت، آپ سے تعلق میں نے اپنے والد سے سیکھا ہے، کہ انہوں نے جس محبت کا اظہار کیا آپ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، والدین جس طرح سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، صلحاء سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہی چیز پھر آگے اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہے. تو اگر یہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے تو اسے اب ان نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے جو دنیاوی طور پر اسے حاصل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایمان کی دولت، جو ایمان کی نعمت اس تک منتقل ہوتی ہے، اس پر بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ جو انسان کو اگر حاصل ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی آسانیاں، راحتیں عطا فرماتا ہے، اور آخرت کا انعام، آخرت کا اجر وہ تو پھر ابدی ہے، ہمیشہ کے رہنے والا ہے. اور پھر اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو دوسرا اس کے اندر ایک درس ہے کہ جب اس تخت بلقیس کو لانے کی بات کی گئی تو جن وہ بھی موجود تھے، اور لیکن دوسری طرف جن کو اللہ رب العزت نے وہ اس کتاب کا علم عطا فرما رکھا تھا، جو اس کے اندر اپنے زندگی کو وقف کیے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو وہ شان عطا فرمائی. تو اسی طرح سے اگر ہم کلام مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکات سے بھی انسان کے لیے بہت سارے امور کے اندر آسانیاں فرما رہا ہوتا ہے. زبان میں اللہ کریم تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوافل کے ذریعے بندہ رب کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازتا ہے جو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جو اس کے ساتھ اپنی لو لگا لیتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے لیے راستے بھی کھولتا ہے، آسانیاں بھی فرماتا ہے، اور ان کو بہت بلند و بالا مقام بھی عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح سے پھر وہ ملکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام بھی قبول کرتے ہیں، وہ دین بھی قبول کرتے ہیں. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جو شروع کے اندر جو آپ کو ایک میسج جو دیا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، وہی بعد کے اندر بھی کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اسی
اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی بات ہے، اسی کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینے کی بات ہے، اور وہی سعادت انہیں بھی حاصل ہوئی، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے قوت و اقتدار اور اختیار کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے رب کے حضور جس قدر جھکتے چلے گئے، اور جتنا اللہ کی طرف سے انعام و اکرام میں اضافہ ہوتا، اتنے ہی آپ کی عز و انکساری کے اندر اضافہ ہوا کرتا تھا۔ پھر مختلف واقعات ہیں، کس طرح سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، اور اسی طرح سے بعد کے کیا کچھ واقعات ہیں، انشاءاللہ ان کو پھر ہم آگے کسی پروگرام کے اندر جب تفصیلاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کریں گے، اس کے اندر انشاءاللہ انہیں شامل کر لیں گے۔ کچھ مزید سوالات بھی ہیں اور دعاؤں کی ریکویسٹ بھی ہے، ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر لیتے ہیں، جس میں خاص طور پر ہمارے یہ بھائی ماجد، ان کے لیے دعاؤں کے لیے درخواست کی گئی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی فرمائے، اللہ رب العزت ان کے معاملات کے اندر کاروبار کے حوالے سے بھی اور ساتھ اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے کچھ جو بھی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، بندشیں، اللہ رب العزت انہیں دور فرمائے۔ رب تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح کی خوشیوں کے دروازے کھولے، اور ان کی والدہ صاحبہ کو اللہ رب العزت ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے یہ فرزانہ قریشی صاحبہ ہیں، ان کو انہوں نے اپنا ذکر کیا ہے کہ دل کا پرابلم، مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اللہ رب العزت اس بیماری کا بھی ازالہ فرمائے، مکمل صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے۔ گھر کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، اللہ رب العزت ان کے گھر کے اندر آسانیاں عطا فرمائے۔ کوئی گھر کی خریداری کے حوالے سے یا نئی جگہ پہ منتقل ہونے کے حوالے سے جو بھی کوئی پریشانیاں، تکالیف ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی دور کرے، اور رب تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح کی کشادگی فرمائے۔ اسی طرح سے یہ سسٹر عائشہ ہیں، جنہوں نے اپنے والدہ کے حوالے سے دعاؤں کے لیے درخواست کر رکھی ہے کہ جن کو یہ گردوں کا جو ڈائلسس وغیرہ کا وہ ایک ایشو چل رہا ہے، معاملہ ہے، اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم فرمائے جی، اللہ رب العزت آپ کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ ایک بڑا تکلیف دہ اور ایک پریشان کن یہ معاملہ ہوتا ہے، اس سے انسان کو گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی والدہ کی یہ خدمت کی ایک سعادت عطا فرما رکھی ہے، اللہ رب العزت اسے قبول و منظور بھی فرمائے، اور آپ کی والدہ صاحبہ کو اللہ رب العزت آسانی نصیب کرے، ان کا سایہ آپ پر خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ اللہ رب العزت قائم و دائم رکھے، اور رب تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آنٹی گلشن، انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے درخواست کر رکھی ہے کہ صحت کے حوالے سے اللہ رب العزت ان کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے اور خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اب تمام احباب جو مختلف دعاؤں کے حوالے سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ناظرین کرام، ہزارہ لوگ جو گھروں کے اندر ان پروگرامز کو سن رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کے راتیں اللہ کی عبادت کے اندر گزر رہی ہوتی ہیں، جن کے دن اس کے ذکر کے اندر گزر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ایک مزید اللہ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کے اندر مزید تاثیر فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکات عطا فرمائے۔ اچھا جی، آپ نے یہ پوچھا تھا کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سونا بھی ہے اور اسی طرح سے کچھ کیش رقم وہ بھی موجود ہوتی ہے، کچھ دیگر چیزیں بھی موجود ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ کس طرح سے دینی ہوگی؟ میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جب زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر آپ کا جو نصاب ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس اس کی رقم کے برابر جو بھی آپ کے پاس چیزیں پھر موجود ہیں، جو سیونگز ہیں، اسی طرح سے کوئی کیش ہے وہ ہو، یا اسی طرح سے یہ سونا چاندی کی شکل کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہوں، اس سب کو آپ جمع کر کے اس کی پھر اکٹھے اس کی جو ہے وہ جتنی وہ اماؤنٹ بنتی ہے اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، اور وہ ساری چیزیں یعنی یہ جمع کر کے اس کے الگ الگ، یہ نہیں ہے کہ وہ الگ ایک ہو، وہ اگر اس پہ نصاب پورا نہیں ہو رہا، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 7 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس کیش جو ہے وہ اتنی ہے کہ جو باقی 7.5 تولہ سونے سے زیادہ کی ہے، تو آپ ان دونوں کو جمع کر کے پھر اس کے اوپر جو زکوٰۃ بنے گی وہ آپ ادا کریں گے۔ اچھا، اسی طرح سے دوسرا آپ نے دعا کے حوالے سے یہ سوال پوچھا ہوا ہے، میں اس پہ بھی عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. I just want to ask a quick question. You know, in Ramadan, loads of people say that you like to brush your teeth like while you're fasting in the morning. Sorry, what did you ask? Do you know when in Ramadan you like to brush your teeth like? Yeah. You know, like when you wake up while you're fasting.
Yeah, I think you are listening from TV, so I think you are asking about toothbrush. So इसके साथ जो है वो रोज़ा नहीं टूटता. बेहतर है कि आप उससे कबल कर लेते हैं एहतियातन. सहरी के वक्त ही आपने कर लिया या इफ्तार के बाद कर लिया, लेकिन अगर ड्यूरिंग द डे भी अगर कोई इंसान मिसवाक इस्तेमाल करता है, ब्रश करता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता. अगर एहतियात वो ज़्यादा, वही बेहतर है कि बंदा बहुत ज़्यादा जो है वो उससे इज्तनाब करे. आप सहरी से कबल कर रहे हैं वही बेहतर है, इफ्तार के बाद कर रहे हैं वही बेहतर है. लेकिन अगर इस दौरान भी किसी ने कर लिया आपने उसी वक्त जब आपने सारी मुकम्मल के साथ ब्रश कर लिया, तो इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, दूसरा आपने ये पूछा था कि आप बसा औक़ात ये होता है कि इंसान दुआ कर रहा होता है और मुसलसल दुआ करने के बावजूद उसको कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही होती, तो क्या फिर भी स्टिल उसे दुआ जारी रखनी चाहिए या फिर ये समझना चाहिए कि ये अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है तो मैं कुछ और जो है वो मांग लूँ. अच्छा देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी और मंशा क्या है ये तो रब ताला जानता है ना, और इंसान वो अपने हालात के मुताबिक देख रहा होता है. उसे अपने हालात के मुताबिक जो चीज़ बेहतर नज़र आ रही होती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने की कोशिश करता है और वो उसे मांगना चाहिए. लेकिन अगर वो बज़ाहिर उसका कोई असर ज़ाहिर नहीं हो रहा, तो फिर उसके अंदर इस चीज़ से बचना चाहिए कि इंसान गिला शिकवा ना करे. लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप दुआ करना तर्क कर दें या आप ये समझना शुरू कर दें कि जी ये शायद अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ है. ये उसकी हिकमत है, वो जब चाहे वो इंसान को अता फरमाना चाहे. इस पर मैं कुछ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा साथ कर दूँगा. साथ कुछ मज़ीद कॉलर हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं. जी अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. इमाम साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का करम. आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने ही है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फरमाए. इमाम साहब अभी आप बता रहे थे टूथ ब्रश करने से रोज़ा नहीं टूटता. जी, तो मैंने ये पूछना था कि अगर दांतों में से टूथपेस्ट करते वक्त खून ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही हो दांतों में से, जी, तो मतलब काफी ज्यादा हो, तो उससे क्या रोज़े में कोई फर्क पड़ जाता है? ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ. ठीक है, आप साथ साथ देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ. बहुत शुक्रिया आप शामिल हुई. नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं. जी अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. मौलाना साहब आप कैसे हैं? अल्लाह की करम अल्हम्दुलिल्लाह. जी आप ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम. हज़रत मेरा सवाल ये है, सवाल तो नहीं है मगर आपकी रहनुमाई चाहिए जी. कि रमज़ान शरीफ में आजकल जो हम वुज़ू करते हैं ना, इसमें एहतियात की बड़ी ज़रूरत है. मैंने कहीं देखा है कि कुछ आदमी इस तरह वुज़ू करते हैं जिस तरह आम हालत में पानी अगर गले से चला गया, ये नाक से, रोज़ा तो टूट गया ना फिर. जी जी जी. तो आप कुछ रहनुमाई फरमाएंगे कि किस तरह रोजे की हालत में वुज़ू किया, जो खासकर गले में पानी जरा भी गया तो फिर तो मसला बिगड़ गया. तो रोजा ही ना रहा तो वुज़ू अच्छा करने का क्या फायदा? नमाज भी पढ़े ना, नमाज फिर भी पढ़नी पड़ती है, मगर रोजे की हालत में हजरत ये तो बड़ा संगीन मसला है. आप फिर रहनुमाई फरमाएंगे कि रोजे की हालत में कैसे वुज़ू कीजिए, खासकर कुलूली और नाक में पानी. ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ. आप साथ साथ देखते रहिए. बहुत अच्छी जानिब आपने तवज्जो दिलाई है, मैं अर्ज़ करता हूँ. नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं. जी अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम सलाम. इमाम जी रमज़ान मुबारक हो. खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक की बरकतें नसीब हों. आमीन. मेरी छोटी बेटी नहीद पटेल है, जी. वो शादीशुदा. उसकी मतलब कुछ महीने से सर में बहुत दर्द होता. कभी कभी तो एक दिन काम पे जा रही थी गाड़ी पे, तो एकदम अंधेरा हो गया सर में, आंखों में, तो फिर सर भी दर्द शुरू हो गया. और शुक्र अल्लाह बच गई थी. तो लेकिन कोई पढ़ने के लिए थी, इसका सिर दर्द चारे को पड़ती है, फूंक मारती है तो ठीक हो जाती है, और दूसरी जगह से दर्द शुरू हो जाती है. तो कोई पढ़ने के लिए कोई आसान जी तस्वीर दे दे, मैं उसके लिए पढ़ लूँ. तो सही है. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त. दूसरा ये देते हैं कि उसकी औलाद भी नसीब हो. इतने साल शादी को हो गए हैं. अल्लाह करीम अपना करम और फजल फरमाए. जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिस्टर नाहिद को खुशियाँ भी नसीब फरमाए, नेक साले औलाद भी अता फरमाए. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बीमारी तकलीफ़ का भी इज़ाला फरमाए. आप यकीनन मेडिकल चेकअप वगैरह वो भी करवा रही होंगी उनको, ताकि ये जो तकलीफ़ इस तरह की है, सर दर्द है और ये दीगर आँखों में अंधेरा वगैरह, तो वो चेकअप आप वो भी इंशाल्लाह साथ करवाएँ. और मैं इंशाल्लाह कुछ पढ़ने के लिए भी अर्ज़ कर देता हूँ. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ फरमाए.
ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی نعمت کرم, الحمدللہ جی, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا شکر ہے. تھوڑا سا ایک ہیلتھ ریلیٹڈ کوشچن تھا آپ سے, جی فرمائیے. اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. مجھے نا تھوڑا سا زیادہ ایج نہیں ہے, 41 ایج ہے میری. جی تو یہ ہے کہ جب میں باتھ روم یوز کر کے وضو کرتی ہوں نا, جی تھوڑے سے یورین کے ڈراپس نکلتے ہیں. تو زیادہ نہیں, مے بی 1 or 2 ڈراپس. یہ پوچھنا تھا کہ اس سے پھر میرا وضو رہتا ہے, پھر مجھے دوبارہ کرنا ہوگا, کرنے کے بعد بھی مجھے تھوڑے سے ڈرپس آتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, آپ دیکھتی رہیے, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اور اس کے حوالے سے جو ظاہر ہے جو مسئلہ ہے وہ میں عرض کر دوں گا, اور باقی اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے. ظاہر آپ اس طرح کی جو بھی آپ کے میڈیکل ایشوز وغیرہ ہوں, اس کو ساتھ آپ میڈیکلی چیک اپ انسان کروا لے, اس کے جو علاج معالجے کی صورت حال ہے اس کو مد نظر رکھے. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے. تو دعا کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا تھا جی, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ دعا مانگ رہے ہیں مگر وہ چیز نہیں حاصل ہو رہی جس کی آپ توقع کر رہے ہیں, جس کو آپ مانگ رہے ہیں, تو آپ اس کو ترک کر دیں, کیونکہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے. دیکھیں اللہ رب العزت کی کیا مرضی ہے, ہونا تو وہی ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ تمام مختلف آیات یا حدیث, یہ دعائیں ہمیں اس بات کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں کہ ہونا تو بالآخر وہی ہے, کہ جو رب کی چاہت ہے, جو رب چاہے گا, جو اس کی مرضی, جو اس کی منشا ہوگی, ہونا وہی ہے. لیکن انسان اپنے حالات کے مطابق رب سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ وہی ہے. اور وہ فرماتا بھی ہے کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعا کو سنوں گا, قبول فرماؤں گا, تمہیں عطا کروں گا. اور بلکہ وہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم مانگنا ترک کر دو تو یہ اس کی جو شان ہے یا اس کی جو عظمت ہے, یہ اس کا جو تقاضا وہ یہ ہے کہ تم اسے مانگو. اگر تم نہیں مانگو گے تو وہ کوئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ بخشش مانگنے کے حوالے سے, رحمت کے حوالے سے, اپنی چیزوں کے طلب کے حوالے سے, وہ رب تعالیٰ اس چیز کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے, اور وہی ہے جو عطا کرنے والا ہے. اب تاخیر کسی چیز میں ہو جانا, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے وہ تاخیر اس کے اندر کوئی بہتری ہو, اس وجہ سے وہ ابھی عطا نہ کیا. آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ کے حق کے اندر شاید یہ چیز بہتر ہی نہیں ہے, آپ مانگنا اس کو ترک کر دیتے ہیں. بجائے اس کے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو تاخیر ہو رہی ہے, یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے, اس کے اندر کوئی بہتری ہے, اور میں مسلسل مانگتا جاؤں. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے ان واقعات کا بارہا تذکرہ کیا کہ جس کے اندر انہوں نے کتنے سال, حضرت زکریہ علیہ السلام کتنے سال اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے تک جا پہنچے ہیں, 80+ آپ کی عمر جا پہنچی ہے, آپ اللہ رب العزت کے حضور وہی دعا مانگ رہے ہیں, مسلسل مانگتے چلے جا رہے ہیں. اور رب تعالیٰ نے اس وقت آپ کو اولاد عطا فرمائی کہ جب بظاہر کوئی امکانات نہیں تھے. اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے, کس طرح سے آپ کو کتنے برس وہ ان مشکلات سے گزرنا پڑا, بالآخر اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آسانیاں فرمائی. اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ہے, کتنے برس اس میں بیت جاتے ہیں. تو انسان اپنے رب سے مانگتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ الہ العالمین اس فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نجات عطا فرما دی, آپ کی اور آپ کی قوم کو. اور پھر اس دوران 40 برس گزر جاتے ہیں, آپ کو بہت ساری مختلف مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, اپنے علاقے سے نکلنا پڑتا ہے, دوسری جگہ پہ آپ جاتے ہیں, وہاں سے عرصہ دراز کے بعد واپسی ہوتی ہے, پھر مختلف طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں. مگر اللہ رب العزت سے انسان مانگتا رہتا ہے, اسی سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے. اس دوران یہ جو ڈیلے ہو جاتا ہے, جو تاخیر ہوتی ہے, اس پر بھی اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرما رہا ہوتا ہے, اس پر بھی اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے. اور آپ کے لیے یہ ایک عبادت ہے. الدعاء ہی العبادہ, دعا itself ایک عبادت ہے, بلکہ عبادت کا مغز ہے, اس کی روح ہے. تو اس لیے آپ اپنے جو دعا کا سلسلہ ہے اس کو ساتھ ساتھ اسی طرح سے جاری رکھا کریں, کبھی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز حشر وہ جو دعاؤں کی قبولیت کے مختلف انداز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو بندہ وہی اللہ رب العزت وہی عطا فرما دے جو وہ مانگ رہا ہے.
دوسرا یہ ہے کہ اس کو اسی دعا کی برکت سے کئی مصائب سے، کئی پریشانیوں سے محفوظ کرتا چلا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو تاخیر کے ساتھ وہی چیزیں مل جائیں جو وہ مانگ رہا ہے، کچھ تاخیر ہو، ڈیلے ہو، لیکن وہ چیز مل جائے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو اس کے لیے ذخیرہ کرتا جائے، اور اس کے بدلے روز حشر اللہ رب العزت اس کو اس کا بدلہ، انعام اور اجر عطا فرما رہا ہو۔ اور فرمایا کہ روز حشر ان دعاؤں کے حوالے سے کہ جو بظاہر دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی، ان پہ ملنے والے اجر کو دیکھ کر انسان یہ آرزو کرے گا کہ کاش جو باقی قبول ہوئی تھیں وہاں پہ جو میں چاہا تھا، جو مجھے مل گیا تھا، وہ بھی نہ ملا ہوتا تو اس اجر میں مزید کئی گنا اضافہ ہو چکا ہوتا۔ تو اس لیے دعا کا سلسلہ روکنا نہیں چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ بالخصوص اب یہ جو بابرکت دن گزر رہے ہیں، یہ جو بابرکت راتیں گزر رہی ہیں، اس میں سے دیکھیں یہ آخری عشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ اسی کے اندر یہ ان آخری 10 راتوں کے اندر تلاش کرو، لیلۃ القدر کو بھی تلاش کرو۔ وہ رات کے جو عظمت والی رات ہے، وہ رات کے جو جس کے اندر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، وہ رات کے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، فرمایا کہ اس کے اندر اسے تلاش کرو۔ اللہ رب العزت وہ اپنا فضل و کرم فرمائے اگر وہ ایک رات بھی تمہیں نصیب ہو جائے۔ دیکھیں ایک تو ہے نا کہ ساری زندگی انسان اس رات کو تلاش کرے، اللہ پاک یہ حکم دے دے۔ ایک یہ ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ اسے تلاش کرے، یہ حکم دے دے۔ اس کے بجائے یہ ہے کہ آخر کی یہ 10 راتیں ہیں، اس کے اندر اسے تلاش کرنا ہے۔ تو اگر انسان ان 10 راتوں کے اندر ہر رات وہ اسی طرح سے لے رہا ہو کہ یہ وہی قدر والی رات ہو سکتی ہے، عظمت و منزلت والی رات ہو سکتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو پھر انسان جب اس سوچ کے ساتھ عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اس کی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے آسانی کا بھی معاملہ فرماتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں کو بھی انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں اور اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں بھی فرمائے۔ سسٹر آپ نے یہ ذکر کیا تھا اس میں اپنی بیٹی کے حوالے سے سر درد کا بھی، اور ساتھ اولاد کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ اس کو جو 41 ٹائمز 41 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ممکن ہو سکے تو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان انشاءاللہ اس کو پڑھ کر وہ خود پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، پھر اپنے اوپر وہ دم کر لیں 21 دن 41 دن انشاءاللہ اس کا معمول بنائیں۔ اللہ رب العزت بہت ساری بیماریوں، تکلیفوں، پریشانیوں کے اندر آسانیاں فرمائے گا۔ یا پھر اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو پڑھ کے ان پہ دم کر دیں اور ساتھ پانی پہ بھی دم کر کے ان کو دیتی رہیں کہ وہ اس کو ساتھ پیتی رہیں۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے مزید آسانی فرمائے گا۔ مزید جو ساتھ میڈیکل چیک اپ وغیرہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ کریں، اللہ کریم خیر فرمائے۔ دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا روزے کی حالت میں وضو کے حوالے سے، اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں اور ایک کالر ہے انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں عبادت اللہ کی شان کے مطابق کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کی شان کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا دماغ جو ہے وہ آکوپائڈ کہیں اور نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ہمارا پوری طرح دماغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ مومن کی معراج جو ہے اور اتنا ہمارے بڑا تحفہ ہے نماز، اور کوئی بھی عبادت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کو اپنے اوپر قرآن کی آیات کو نازل کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح مطلب نازل کا مطلب کہ اپنے اوپر محسوس کریں گے، قرآن کو فیل کریں، اور یہی میں میسیج دینا چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو مسز سار برکتیں عطا فرمائے۔ بالکل یہی وہ چیز ہے کہ جو حضرت سیدنا علی المرسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن حکیم کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام فرما رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ اس حوالے سے جو تمام تعلیم ہے اللہ رب العزت وہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ ایک بابرکت بالکل چیز ہے کہ جب بھی آپ عبادت کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں تو اس ذوق و شوق کے ساتھ انسان کر رہا ہو تو یقیناً اس کی ایک اپنی افادیت ہے اور برکتیں ہیں۔ اچھا، دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا کہ روزے کی حالت میں وضو کے حوالے سے، بالکل جی بہت زیادہ جو ہے وہ خاص طور پہ کلی کرتے وقت اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پانی حلق کی طرف جائے۔ فقط آپ نے ایک مرتبہ کلی کر لی ہے وہ بھی کافی ہے، بلکہ عمومی دنوں کے اندر بھی آپ بہت زیادہ جب یہ کسی چیز کے اندر بھی مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسلام کا وہ مقصود نہیں ہے، معیار نہیں ہے۔ ایون آپ دیکھیں نا آزاد ہونے کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ انسان اسراف سے بچے۔
سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ دھو رہے ہیں, آپ وضو کر رہے ہیں, 5 منٹ لگے ہوئے ہیں, آپ ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں, پھر چہرے پہ بار بار پانی پھینک رہے ہیں, پھر بازو دھو رہے ہیں اور دھوتے چلے جا رہے ہیں. تو حد سے زیادہ کسی بھی چیز کو وہ پسند نہیں کیا گیا. وہ اگر اس سے اسراف ہو رہا ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے, وہ بھی غیر مناسب ہے. اور اسی طرح روزے کی حالت میں جب آپ کلی کے اندر بہت زیادہ اس طرح کرتے ہیں اور آپ حلق سے پانی نیچے چلا جاتا ہے تو یہ وضو ٹوٹنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک اور کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں امام صاحب؟ اللہ کی رحمت کرم, الحمدللہ. جی آپ ٹھیک ہیں؟ رمضان شریف مبارک. بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے تو ابھی ٹائم ملا ہے تو میں نے کہا بات کر لوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسا گزر رہا آپ کا رمضان شریف؟ الحمدللہ. آپ کی دعائیں ہیں, مزید دعاؤں میں یاد رکھنا. تو میری دعا کے لیے ریکویسٹ ہے کہ میرا چھوٹا نواز ہے 1 سال کا, تو اس کی نا تھوڑی سی سرجری ہونی ہے کل صبح. تو آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کی سرجری کو کامیاب کرے. آمین آمین. کیا نام ہے نواسے کا؟ جی نواسے کا کیا نام ہے؟ جی اس کا نام ہے عیسیٰ حسین. عیسیٰ حسین. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. اللہ رب العزت اسے مکمل صحت, تندرستی, سلامتی, شفا عطا فرمائے. ضرور مزید دعاؤں میں یاد رکھنا. میں دعا کروں. جی بہت شکریہ. مہربانی. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے, اور آپ کے نواسے عیسیٰ کو اللہ رب العزت مکمل صحت یابی نصیب فرمائے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. اللہ کریم اسے مکمل صحت, تندرستی, سلامتی اور شفا عطا فرمائے, اور آپ لوگوں کو اللہ رب العزت اس کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ جی بہت زیادہ بلیڈنگ اگر ہوتی ہے برش کرنے سے, تو دیکھیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ پھر ایسی صورت کے اندر اب بہتر اور مناسب یہ ہے کہ اسی وقت آپ کر لیں, یعنی جب روزہ آپ افطار کر رہے ہیں یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ سحری سے قبل, یعنی جیسے ابھی سحری بند ہونے سے پہلے آپ اس کو کر لیں تو وہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے. پھر بھی لیکن مسئلہ بہرحال یہ ہے کہ اگر خون وہ بدن سے نکلتا ہے وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ جو ہے وہ جب کوئی چیز بدن کے اندر داخل ہوتی ہے اس سے روزہ ٹوٹا کرتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ ٹوتھ بلیڈنگ ہوتی ہے تو ساتھ میڈیکل چیک اپ بھی کرنا چاہیے اور کسی اچھے ڈینٹسٹ سے رجوع کرنا چاہیے کہ جو اس حوالے سے آپ کو ساتھ بتائے کہ کیا مسئلہ ہے, کیونکہ بہت زیادہ یہ بلیڈنگ اگر ہو رہی ہے تو یہ بھی اچھا نہیں ہے, دانتوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور جہاں تک مسئلے کی بات ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کو آپ اس وقت کے اندر رکھیں کہ جب آپ روزے کی حالت کے اندر نہ ہوں تو وہ پھر زیادہ بہتر اور مناسب ہے. دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا تھا ظاہر کہ عبادت انسان جب بھی کرے تو رب تعالیٰ کی شان کے مطابق, ظاہر ہے اس کی عظمت, اس کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے. اللہ رب العزت انسان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے, اس کو وہ توفیق عطا فرمائے اور وہ جذبہ عطا فرمائے. دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا کہ جب بھی یہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے, یہ جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے پیشاب وغیرہ کے بعد کچھ انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ اس کی اس طرح سے طہارت اچھی طرح سے نہیں ہو سکی, تو سم ٹائم یہ وہم بھی انسان کو ہوتا ہے. تو اس جانب بھی دیکھ لیں, یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو وہم کی اس کیفیت سے بچنے کے لیے ایک تو انسان اپنی طرف سے مکمل اچھی طرح سے فراغت کے بعد, پھر اس کے بعد یہ بھی ایک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ اپنے اس لباس کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ گیلا کر لیتے ہیں تو کم سے کم وہ جو اس وہم کی کیفیت ہے اس سے بچنے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے, اور وہ تمام احباب جو اس رمضان المبارک کے خاص طور پہ ناظرین کرام اب یہ چند دن یہ باقی رہ چکے ہیں, ان کے اندر حد اللہ کے حضور دعاؤں استغفار بھی کریں اور یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت جو دن گزر چکے ہیں انہیں قبول فرمائے. اور اب آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ہم عید کی تیاریوں کی طرف وہ اس طرف مشغول ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب کہ وہ دن کہ جن کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کی ضرورت ہے, وہ راتیں جن کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کی ضرورت ہے. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے, بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے. تھوڑی دیر کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.